کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی. لیکن کئی سو سال تک 1453 میں 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا گیا اور آئندہ آنے والی 300-400 صدیوں میں خلافت عثمانیہ سے زیادہ مضبوط سلطنت دنیا میں کوئی نہیں تھی، جو ایک طرف چین اور روس سے لے کر پورے یورپ تک اور یورپ سے لے کے نیچے یمن تک پھیلی ہوئی اور پورا افریقہ جس کے پاس ہو، شمالی افریقہ. تو عیسائیوں کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ خلافت عثمانیہ کے مقابلے پر کھڑے ہو سکیں. ہجری 1492 عیسوی میں سقوط غرناطہ ہوتا ہے، جبکہ عثمانی ترکوں کے عروج کو ویانا کے دوسرے محاصرے کی ناکامی کی وجہ سے ضعف پہنچا. صلیب اور حلال کی کشمکش اگلی صدی تک جاری رہی. جنگ نورانو میں عثمانی بیڑے کی تباہی سے سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا. اس کے بعد پہلی جنگ عظیم 1914 کا آغاز ہوا اور اسی دوران بیت المقدس، دمشق اور بغداد میں بھی صلیبی تسلط میں چلے گئے. اس کو ہم صلیبی تسلط اس لیے کہیں گے کیونکہ صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے 700 سال بعد تک بھی انبیاء کے شہر یروشلم میں اسلامی حکومت قائم رہی. تیسری صلیبی جنگ میں یروشلم کو فتح کرنے کے لیے رچرڈ پلنجنٹ نے یروشلم پر حملہ کیا جو پسپا ہو گیا، اور پھر 700 سال بعد پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر جب ترکی اور اس کے اتحادی ممالک کو شکست کے بعد خلافت کا خاتمہ ہوا تو خلافت عثمانیہ کے اس علاقے کی بندر بانٹ کی گئی، جس کے منفی اثرات آج بھی مشرق وسطیٰ کو دنیا کا سب سے خطرناک خطہ بنائے ہوئے ہیں. جولائی 1920 میں جب ایک فرانسیسی جنرل ہنری گراٹ نے دمشق کا کنٹرول سنبھالا تو وہ سیدھا صلاح الدین ایوبی کے مقبرے پر گیا اور للکارا کہ صلاح الدین ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. 18ویں صدی کے درمیان میں 19ویں صدی کے شروع میں انہوں نے سازشوں کے ذریعے، اب ظاہر ہے کئی سو سال جب ایک حکومت چل چکی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اس میں کرپشن آ جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا دنیاوی مال و اسباب کے حوالے سے لوگ زیادہ آرام طلب ہو جاتے ہیں. یہی مغلوں کا حال ہوا تھا. لیکن جب مغلوں کی آخری نسلیں آئیں تو ان کا حال یہ تھا کہ پالکی میں بیٹھ کے اور یہ جناب جنگ و جدل سے گھبراتے تھے اور ناچ گانا اور موسیقی میں ڈوب جاتے تھے. اقبال نے جیسے کہا کہ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول اور طاؤس و رباب آخر. تو جب قوموں میں طاؤس و رباب زیادہ عروج پا جاتا ہے تو بڑی بڑی قوموں کا پھر زوال شروع ہوتا ہے. عثمانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس بات کے باوجود کہ یہ بہت شاندار انہوں نے ایک سلطنت قائم کی، اس کا مومنٹم اتنا تھا کہ کئی سو سال تک یہ چلتے گئے. مگر آخری دور میں ان کے جو علاقے تھے، جو بہت بڑی دقت عثمانیوں کی ہوئی کہ عثمانیوں نے نیوی نہیں بنائی. یعنی ان کی نیوی جو تھی وہ صرف میڈیٹرینین میں پھیلتی تھی، صرف وہ جو افریقہ اور یورپ کے درمیان سمندر ہے میڈیٹرینین، وہاں پہ. تو عثمانیوں کے اس سینٹرل ایریا میں ہونے کی وجہ سے یورپینز نے جو نیویز بنانی شروع کی وہ کھلے سمندروں میں افریقہ کے گرد سے گھوم کر انڈیا تک جا پہنچی، اور پوری مسلمان ٹریڈنگ روٹس، پورا مسلمان جو تجارتی راستے تھے ان کو یورپینز نے اپنی نیوی کی وجہ سے بائی پاس کر دیا. جب 19ویں صدی کا آخر آیا کہ جب خلافت عثمانیہ اتنی کمزور ہو چکی تھی، اس کے تمام خطے جو تھے آہستہ آہستہ، روس ایک طاقتور انڈسٹریل نیشن بن کر اٹھ چکا تھا، یورپ میں رینیسانس ریفارمیشن کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن آ چکی تھی، تو ان کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی، ان کے تجارتی راستے، ان کے پاس کتابیں، بکس، لٹریچر، لائبریریز اتنی ہو چکی تھی کہ خلافت عثمانیہ اب ایک بحیثیت ایک معاشرے، ایک سوسائٹی کے اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کا نازی جرمنی تباہ ہوتے ہوئے یورپی طاقتوں کی کمر توڑ گیا اور یورپ کو اپنے مقبوضہ ممالک آزاد کروانا پڑے، حتیٰ کہ 1960 میں فرانس اپنی تمام افریقی نوآبادیوں سے دستبردار ہو گیا. دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں امریکہ سپر پاور کے طور پر ابھرا، جس کی رگیں صہیونیوں کے پنجے میں تھیں. چنانچہ اس نے سامراجی قوتوں کے خفیہ مقاصد کے حصول کے لیے قائم کی گئی اقوام متحدہ کے ذریعے 1948 عیسوی میں ارض فلسطین میں اسرائیل کی یہودی مملکت قائم کروا دی اور اس کے تحفظ و بقا کی ضامن بن گیا. یوں دنیا صلیب کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں آ گئی. واضح رہے کہ سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کو سابق صدر بش نے کروزیڈ یا صلیبی جنگوں سے منسوب کیا تھا. آج کے صلیبیوں اور 1000 سال قبل کے وحشی صلیبیوں کے کردار میں ذرا بھر بھی فرق نہیں ہے.
یاد رہے کہ پوپ جان پال دوم نے پہلی صلیبی جنگوں میں بہیمانہ قتل عام کے 900 سال بعد معافی مانگی تھی۔ امریکی اور برطانوی قیادت میں نیٹو ممالک نے بغرام، ابو غریب، بغداد، گوانتانامو بے اور افغانستان میں مسلمانوں کا خون جس بے دردی سے بہایا، انطاکیہ، مارت النعمان اور بیت المقدس میں بہائے گئے خون کی یاد دلاتا ہے۔ آج کا منظرنامہ 1000 سال پہلے کے منظرنامے سے کسی طور پر بھی مختلف نہیں۔ ادھر 20ویں اور 21ویں صدی کے بش ابن بش کی پھیلائی ہوئی افغانستان عراق کی جنگ بھی شیعہ سنی اختلافات نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ آج بھی یہ فرقہ بازی مسلمانوں کے زوال کا باعث ہے۔ انیس سو 76 میں سرد جنگ کے بانی اور اس وقت کے امریکی صدر جیمی کارٹر کے سیکیورٹی مشیر ڈاکٹر برزنسکی نے ایک پلان تشکیل دیا تھا جسے آرک آف کرائسس پروجیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے مطابق مشرق وسطیٰ کے ممالک کو مزید چھوٹی چھوٹی شیعہ سنی ریاستوں میں تقسیم کرنا تھا تاکہ اس خطے کے بیش بہا وسائل کو ان اختلافات کو ہوا دے کر امریکہ کے زیر سایہ لایا جا سکے۔ ستمبر 2001 میں اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے امریکی وزیر خارجہ کی محض ایک فون کال پر سر تسلیم خم کر کے افغانستان پر امریکی حملے کروانے میں ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ اس کے 1.5 سال بعد مارچ 2003 میں صدر بش نے عراق پر دھاوا بولا تو وہاں احمد شلبی ان سامراجی قوتوں سے تعاون کے لیے تیار کھڑا تھا۔ افغانستان اور عراق کے حکمرانوں نے امریکی صدر بش کے حکام سے انحراف کیا تو دونوں ملکوں کی یکے بعد دیگرے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ امریکہ اور یورپی افواج نے آج بھی وہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کی امریکہ مخالف قراردادوں اور امریکی سابق صدر بش کو جوتے پڑنے کے باوجود یہ سامراجی افواج اس علاقے میں موجود ہیں۔